بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. جیسا کہ درس کے عنوان کا اعلان ہوا جو کہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا درس ہے، الفرق بین النصیحت والتجریح، نصیحت کرنے اور جرح کرنے میں، کسی کو مجروح کرنے میں کیا فرق ہے. یہ ایک درس ہے جو آپ نے جامع مسجد خادم الحرمین الشریفین الملک فہد ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس مسجد میں جو کہ نجران میں ہے دیا تھا. بدھ کے روز 1428 ہجری کی بات ہے. تو شیخ اپنے درس کو شروع کرتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، سورۃ النساء میں فرمایا. تو آپ نے رسالت کا حق ادا کیا، امانت کو ادا کیا، امت کی خیر خواہی چاہی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کما حقہ جہاد کیا، اور امت کو ایسی راہ پہ چھوڑا، روشن راہ پہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے اور جس سے گمراہ نہیں ہوتا مگر وہی شخص جس کے مقدر میں ہلاکت لکھی ہو. نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے لوگ عرب ہوں یا عجم، اہل کتاب میں سے ہو یا امی لوگ، آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے اور نفرتیں ہوتی اور پھوٹ پڑی ہوتی ان کے درمیان. اپنی عبادات میں مختلف تھے، اپنی سیاسیات میں اور اپنے رجحانات میں، اور عرب میں سے اکثر لوگ غریب فقیر تھے، اس حال میں تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کو جمع کر دیا اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، جسے اللہ تعالیٰ نے رحمتا للعالمین اور تمام مخلوق پر حجت بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہو اے لوگو بے شک میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تم سب کی طرف. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کہ جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر صرف وہ. یحیی و یمیت، پیدا کرتا ہے موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، تو ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول جو کہ نبی امی ہیں. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ نبی کے جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے کلمات پر. واتبعوہ، تم ان کی اتباع کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ تم تھے آپس میں دشمن تو اس نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی. وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالی
واضح بیان کرتا ہے اپنی آیات کو تمہارے لیے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح یاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور آپس میں واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی اختلاف کیا۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سورۃ آل عمران کی آیات ہیں۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، یاد کرو کہ جب تم بہت قلیل تھے، تھوڑے سے تھے، زمین میں کمزور تھے، ڈرتے تھے اس بات سے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تو اس نے تمہیں پناہ دی اور تمہیں اپنی نصرت سے مدد اور تائید دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو اور شکر گزاری کرو۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بلا شبہ نعمت کبریٰ ہے، بڑی نعمت ہے جس کے برابری کی کوئی چیز نہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت اور مسلمانوں کا تا قیامت اس پر مجتمع ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بالکل عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، ہر زمان و مکان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے تا قیامت اور ہر جگہ کے لیے، پوری زمین کے لیے آپ نبی الامہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، کیونکہ بشریت کو، انسانیت کو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ان کے ذمہ بس یہ ہے کہ اتباع کریں، پیروی کریں اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری پر جمع رہیں، اجتماع کریں، اور یہ راستہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والا ہے۔ الطریق الی اللہ، فرمانے والی تعالیٰ ہے سورۃ آل عمران میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، کہو کہ فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی۔ فإن تولوا، اگر یہ منہ پھیریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، اعطیت خمسا، مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہیں، لم یعطہن احد قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت جتنا رعب دیا گیا ہے، دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، ان کے دل میں رعب ڈال دیا جاتا ہے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور ساری سرزمین کو، دنیا کو، جو ہے زمین کو میرے لیے مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کس طرح؟ فأیما رجل من امتی ادرکتہ الصلاۃ فلیصلی، میری امت میں سے کسی شخص پہ بھی جب نماز کا وقت آ جائے تو جہاں کہیں بھی وہ نماز پڑھے۔ وحلت لی المغانم ولم تحل لأحد قبلی، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا جو کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا۔ وأعطیت الشفاعہ، اور مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی ہے۔ وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس عامۃ، اور مجھ سے پہلے جو نبی بھیجے جاتے انہیں ان کی قوم کی جانب خصوصی طور پہ بھیجا جاتا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف عمومی طور پہ بھیجا گیا ہے۔ تو یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کے برابر کی کوئی نعمت نہیں اور کوئی اس کے ٹکر کی نعمت نہیں۔ اسی لیے اللہ جل وعلا نے فرمایا سورۃ آل عمران میں، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو کہ تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل آپس میں ملا دیے، الفت ڈال دی، ایمان کے ذریعے، اتباع کے ذریعے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کے ذریعے۔
سورۃ الانفال میں فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اس نے تمہاری تائید کی اپنی نصرت سے اور مومنین کے ذریعے سے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی، لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر تم زمین بھر بھی خرچ کر لیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دین تمام ادیان پر غالب ہو گیا، مشرق و مغرب میں، زمین کے مشارق و مغارب میں، ہر طرف، جیسا کہ بات معلوم ہے، ہر اس شخص کے جانی پہچانی بات ہے جو بھی تاریخ کو پڑھتا ہے اور لوگوں کے احوال کو جانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور آپ کی نبوت کے بعد۔ تو یہ امت محمدیہ جو ہے امت واحدہ ہے، دین میں آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی حسب نسب کی وجہ سے نہیں، اور دینی جو بھائی چارہ ہے یہ خاندانی اور نسب کے جو بھائی چارگی ہے اس سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ باقی رہتا ہے اور اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا ثمر اور پھل ملتا ہے۔ تو دینی اخوت جو ہے یہ ایسا مضبوط کڑا ہے جو اس کو تھام لیتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کی حفاظت کریں اور ہم اس طرح ہو جائیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے اس فرمان میں سورۃ الانبیاء میں، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری عبادت کرنا۔ اور فرمایا سورۃ المؤمنون میں وان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، اور بے شک تمہاری یہ امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھے سے ڈرنا۔ تو امت بھی واحد ہے، ایک ہے، رب بھی ہمارا واحد ہے، رسول بھی ہمارے واحد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب جو کہ قرآن مجید ہے وہ بھی ایک ہے۔ تو یہ امت واحدہ ہے اور امت اتحاد والی امت ہے کہ اس کے پچھلے اگلوں کی پیروی کرتے ہیں اور بعد میں آنے والے پہلے گزروں پہ رحم کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں رحمت کی۔ سورۃ الحشر میں فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے پہلے سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی کینہ نہ رکھ، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارا رب بے شک تو شفقت فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کی شان ہے، لیکن جب یہ بات معلوم ہے کہ اختلافات ہو جاتے ہیں مختلف آراء میں، خیالات میں، اجتہادات میں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، ہم میں تنازع ہو جائے کسی بھی چیز میں، تو ہم اسے پھیر دیں اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب، تاکہ یہ اختلاف اور نزاع ختم ہو اور ہر کوئی اللہ جل وعلا کے حکم سے راضی خوش ہو جائے، نہ کہ انسانوں کے حکم سے، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے۔ سورۃ النساء میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پس اگر تم اختلاف کرو کسی چیز میں تو اسے پھیر دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ اور سورۃ الشورى میں فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس بارے میں تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو اس کا حکم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اس کی طرف پھیرنا چاہیے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، یہی اللہ تعالیٰ ہے میرا رب جس پر میں توکل بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی جانب پلٹتا ہوں، انابت کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ سورۃ النساء میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بلکہ سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تم سب مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، بے شک میرے بعد تم میں سے جو زیادہ عرصہ زندہ رہے گا تو بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، اسے چاہیے کہ میری سنت اور میرے جو خلفاء راشدین ہیں ہدایت یافتہ ان کی سنت کو پکڑے، تمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑے، وعضوا علیہا بالنواجذ، جبڑوں کے دانتوں سے پکڑے، وإیاکم ومحدثات الامور، اور تمہیں چاہیے دین میں نئے نئے کاموں سے بچو، فإن کل محدثۃ بدعہ، کیونکہ بلا شبہ ہر نیا کام دین میں بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. تو یہ سب سے اولین حل ہے مسائل کا جب اختلافات ہو جائیں اور تنازعات ہو جائیں کہ رجوع کیا جائے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کیونکہ یہ دونوں اختلافات کو اور باہمی تنازع کو ختم کر دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان حکم فرماتا ہے جو کچھ اس نے نازل کیا قرآن میں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کان الناس امۃ واحدہ، لوگ پہلے ایک ہی امت ہوا کرتے تھے، ایک ہی طرح کے. اختلاف جب انہوں نے کیا تو پھر فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ حق کے ساتھ برحق کتاب ان کے ساتھ بھیجی. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں ان باتوں میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت ہے. تو اللہ جل وعلا نے حکم دیا اپنی کتاب قرآن عظیم میں کہ کسی کے لیے یہ گنجائش نہیں، یہ جائز نہیں بندوں میں سے کہ وہ اللہ جل وعلا کے حکم سے باہر نکل جائے جبکہ وہ مومن ہو، بلکہ اسے چاہیے کہ اس سے راضی رہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ بہتر بھی ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے، یعنی اس کی عاقبت، اس کا انجام وہ بھی بہت اچھا اور بہتر ہے. دوسری بات جس کے ذریعے سے یہ اختلاف ختم ہوتا ہے، جو کبھی کچھ پایا جاتا ہے، اس کے تدارک کے لیے دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے تدارک کے لیے دوسری چیز نصیحت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، نصیحت کرنے کا، خیر خواہی چاہنے کا. قلنا لمن، ہم نے کہا کس کے لیے؟ فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے ائمہ حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. صحیح مسلم کی روایت ہے. آگے عنوان قائم کرتے ہیں کہ النصیحہ لغتاً و اصطلاحاً، لغت اور اصطلاح کے اعتبار سے نصیحت کا کیا معنی ہے. لغت میں نصیحت الناصح سے ماخوذ ہے جو کہ خالص کو کہا جاتا ہے، کیونکہ نصیحت جو ہوتی ہے وہ خلوص پر مبنی ہوتی ہے، جس میں کوئی دھوکے بازی موجود نہیں ہوتی، جس میں کوئی جو ہے خلوص کے خلاف بدنیتی موجود نہیں ہوتی. جیسے کہ کہا جاتا ہے لبن ناصح، ناصح دودھ یعنی خالص دودھ جو ہوتا ہے، جو کسی قسم کی ملاوٹ سے پاک ہوتا ہے. تو جو دین ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کو دے کر بھیجا ہے، وہ ہمیں حکم دیتا ہے نصیحت کا، یعنی خلوص اپنانے کا، جس میں ملاوٹ نہ ہو، دھوکے بازی نہ ہو، کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، چاہے لوگوں کے آپس میں تعلقات ہوں یا مشورہ لینے کے سلسلے میں ہو یا معاملات میں ہو یا پھر آپس میں جو جھگڑے اور تنازع ہیں انہیں نمٹانے میں ہو، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں خالص ہونی چاہیے. اس میں انسان کے اندر خلوص ہو، کوئی دھوکے بازی، کوئی سازش، اس قسم کی چیز دل میں نہ ہو. تو نصیحت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے چاہنا، یعنی خیر خواہی چاہنا، وہ کس طرح ہوگی کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے، اس اکیلے کی عبادت کی جائے، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. یہ ہیں النصیحۃ للہ. اور
النصیحۃ لکتاب اللہ، یہ ہے کہ اللہ کی کتاب پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ جل وعلا کا کلام ہے، اور جب بھی کوئی اختلاف ہو تو اسی کے ذریعے فیصلے کرائے جائیں۔ جو کچھ یہ لے کر آئی ہے اللہ کی کتاب، اس کی اتباع و پیروی کی جائے، جس چیز کا حکم دے اس پر عمل کیا جائے، جس سے منع کرے اس سے رکا جائے۔ النصیحۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آپ کی تصدیق کی جائے، آپ سے محبت اور اطاعت کی جائے، اور اس چیز کی پیروی کی جائے جو آپ لے کر آئے ہیں، اور دین میں نئی نئی باتوں، بدعات و محدثات سے بچا جائے جو کہ مخالف ہیں اس چیز کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت چاہنا۔ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ سے کیا مراد ہے؟ ولاۃ امور المسلمین، مسلمانوں کے حکمران، ان کی بات ہم سنیں اور اطاعت کریں، معروف میں، اچھے کاموں میں، جائز کاموں میں، اور ان پر خروج نہ کریں، ان پہ بغاوت نہ کریں، ان کی حکم عدولی نہ کریں، اور ان کا جو پرچم ہے ان کے جھنڈے تلے جمع ہو، ان کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی اصلاح کرے، انہیں استقامت دیں۔ اسی طریقے سے جو کام اعمال وہ سونپتے ہیں بعض لوگوں کو اور مختلف مناصب اور عہدے دیتے ہیں، وہ اسے ادا کریں ایمانداری سے، یعنی جس پہ وہ اعتماد کرتے ہوئے مسلمانوں کے کاموں میں سے کسی کام پر لگاتے ہیں، اس کا والی اسے بناتے ہیں، اس کے حوالے کرتے ہیں، وہ اسے ایمانداری سے ادا کرے۔ اس پر واجب ہے کہ وہ ناصح ہو، خیر خواہی چاہنے والا ہو اپنے عمل کی ادائیگی میں، اسے ادا کرنے میں۔ اس میں ہر وہ تمام لوگ شامل ہیں جو چاہے عمراء ہوں، قاضی ہوں، ججز ہوں، اور دیگر حکومتی اداروں میں کام کرنے والے ملازمین ہوں جنہیں حکومت نے جو ہے وہاں پر رکھا ہے۔ ان تمام لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ ولی امر کی نصیحت چاہیں اپنے اعمال کو صحیح طور پر ادا کر کے۔ جیسا کہ ولی امر کی نصیحت چاہنے میں سے یہ بھی ہے کہ جو کچھ آپ خلل دیکھیں ملک میں تو اس کی اطلاع انہیں دیں، ان تک یہ بات پہنچائے تاکہ وہ اس کی اصلاح کریں اور اسے صحیح کر دیں۔ تو یہ بھی ان کی نصیحت اور خیر خواہی چاہنے میں سے اور ان کے ساتھ اس میں تعاون کرنے میں سے ہیں۔ آگے والنصیحۃ لعامۃ المسلمین، عام مسلمان عوام کی نصیحت چاہنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں محبت ہو اور آپس کے تعلقات اچھے کریں، صلح صفائی کریں، صلح میں رہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانفال کی پہلی آیت، فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، تعلقات درست رکھو۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مومنین کے ہی دو گروہ آپس میں لڑنے لگیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف سرکشی اختیار کرتا ہے، نہیں مانتا، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو جو یہ سرکشی کر رہا ہے اس کے خلاف تم مل کر لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائیں، سرنڈر کریں۔ فَإِن فَاءَتْ، جب وہ مان لیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ ان کے درمیان صلح کراؤ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں۔ وَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تو یہ عام مسلمانوں کی نصیحت اور خیر خواہی چاہنے میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی نصیحت چاہنا یہ ہے کہ انہیں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، جس سے بھی ہم دیکھیں کہ وہ مخالفت کر رہا ہے صحیح بات کی، یہاں تک کہ وہ صحیح اور صواب بات کی طرف رجوع کرے، لوٹ آئے، کیونکہ اس کا بھی حکم دیا گیا ہے سورۃ التوبہ میں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومنین مرد اور مومنین عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ لوگ ہیں جن پر ان قریب اللہ تعالیٰ
رحمت فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی المنکر جو ہے وہ بھی نصیحت میں سے ہیں۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو دیکھیں کہ وہ کسی مخالفت میں پڑا ہے یا نافرمانی میں ہے، معصیت میں، جو خود اس کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور مسلمان معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور آپ اس کو نصیحت نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ واجب ہے کہ آپ اس کو نصیحت کریں، اسے نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، لیکن حکمت کے ساتھ، اچھے کلام کے ساتھ، اور اگر بحث مباحثہ بھی کرنا پڑے، جدال، تو وہ سب سے بہترین جو طریقہ ہے اس طریقے سے، نہ کہ اسے مجروح کر کے، اسے عار دلا کے، اس کی توہین کر کے، شان میں تنقیص کر کے۔ یہ نصیحت میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو رسوا کرنے میں سے ہیں۔ اور ایسوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النور میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحاشی کا چرچا کرنا، اسے پھیلانا، اسے افشا کرنا پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آگے عنوان شیخ قائم کرتے ہیں جو اصل عنوان ہے اس محاضرے، اس درس کا، الفرق بین النصیحۃ والتجریح، نصیحت کرنے اور کسی پر جرح کرنے، کسی کو مجروح کرنے میں فرق۔ شیخ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کی غلطیوں کی تشہیر کریں اور جن سے غلطی ہوئی ہے ان کو مجروح کریں، اور اپنی مجلسوں میں اسی کا چرچا کریں، غیبت کا اور چغل خوری کا آپس میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ جو متنقص ہے، جس کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے، المتکلم فیہ، وہ بہتر ہو المتنقص لہو سے، المتکلم جو ان کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ تو آپ کے کسی مسلمان بھائی میں اگر کوئی نقص ہے، گویا کہ وہ آپ کے اپنے اندر نقص ہے، اگر آپ اس نقص کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ حکمران میں اگر کوئی نقص ہے یا عام مسلمانوں میں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، صحیح کرنا چاہتے ہیں، اس نقص کو، اس کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ نصیحت کے ذریعے ہوتا ہے جو آپ کے اور اس کے درمیان ہو، خفیہ طور پہ، سری طور پہ۔ لیکن حال یہ ہو کہ آپ مجلسوں میں بیٹھ کر یا کیسٹوں میں یا ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبے دیتے ہوئے ولاۃ امور، حکمرانوں کو مجروح کریں، ان کے خلاف باتیں کریں، اور اپنے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو بھی مجروح کریں، ان پر جرح کریں، ان کی تجریح کریں، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ نصیحت میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو رسوا کرنے میں سے ہیں۔ تو یہاں پہ فرق ہے نصیحت اور تجریح میں۔ نصیحت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے، اور یہ ایک اصلاح ہے، جبکہ جو تجریح ہے وہ افساد ہے، فساد اور بگاڑ ہے، اور فساد اور اصلاح دونوں میں فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے کون مصلح ہے، اصلاح چاہنے والا ہے واقعی، اور کون بگاڑ پیدا کرنے والا فسادی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ تو جو اصلاح چاہتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے بھائیوں کی تشہیر نہیں کرتا اگر ان سے غلطی ہو جائے، اور ان کو مجروح نہیں کرتا، نہ ہی ان کی توہین اور ان کی شان میں تنقیص کرتا ہے، بلکہ اسے کیا چاہیے، اسے چاہیے کہ جسے وہ نصیحت کرنی ہے اس کے پاس بیٹھے، اس سے بات کریں۔ ساتھ نہیں بیٹھ سکتا تو جو وسائل اتصال ہیں، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ، دوسری جو
ذرائع اور وسائل ہیں ابلاغ کے اور رابطہ کرنے کے، ان کے ذریعے رابطہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاں جو غلطی پائی جاتی ہے اس کو اس بات کا علم نہ ہو اور آپ اسے بتا دیں، تنبیہ کریں تاکہ وہ اس سے بچ سکیں، اور کسی نے اسے اس سے پہلے بتایا نہ ہو، تو یہ جو نصیحت ہوگی جو اس طریقے سے ہوگی، یہ آپ کے دل صاف ہونے کی طرف جو ہے دلالت کرتی ہے، اور آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، اور اسی قسم کی جو نصیحت ہوتی ہے اس کا ثمر اور پھل ملتا ہے کہ جتنے بھی مفاسد ہیں اور بگاڑ ہیں اس کی اصلاح میں، اور اسی کے نتیجے میں اس کے پھل اور ثمر میں سے یہ ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں اخوت اور بھائی چارہ باقی رہتا ہے اور پردہ پوشی بھی رہتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ آگے عنوان ہے انواع التجریح، مجروح کرنے، تجریح کی انواع اقسام کیا ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں کہ جو کہلاتی ہیں کہ اس نے نصیحت کے بجائے مجروح کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللمز۔ اللمز کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے کسی کے جو ہے تنقید سے شان کرنا، اس پہ عیب لگانا، عیب جوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحجرات میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو، اپنی نہ کرو، بھائی کی کرو گے تو اپنی ہی کر رہے ہو گویا کہ، کیونکہ جو اللمز ہے یہ بھی تنقید کرنے میں کی ایک قسم ہے، جیسا کہ اس کی مثال سورۃ التوبہ میں ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں مسلمانوں میں سے جو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ان پر بھی والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم، اور جو لوگ بڑی محنت مشقت سے ہی کچھ دے پاتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے یہ طعن کرتے ہیں، بلکہ تمسخر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان سے تمسخر کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جائز نہیں ہے کہ مسلمانوں کی عیب جوئی کی جائے، اور اس سے بھی زیادہ شدید ترین تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر طعن کیا جائے، آپ کی عیب جوئی کی جائے۔ سورۃ التوبہ میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان میں سے ایسے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کے تعلق سے طعنہ کرتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر اس میں سے کچھ دے دیا جائے انہیں تو راضی رہتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر اس میں سے کچھ نہ دیا جائے تو یکایک وہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ شدید وعید ہے۔ اور فرمایا سورۃ الہمزہ میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے ہر ان کے لیے جو بڑے طعنے دینے والے ہیں اور عیب لگانے والے ہیں۔ چنانچہ فرمایا سورۃ الحجرات میں جو ابھی آپ نے سنا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے عیب جوئی نہ کرو، طعن تشنیع نہ کرو۔ اس سے مراد ہے کہ مومنین چونکہ ایک جسم کی طرح ہیں، تو اگر کوئی مومن اپنے مسلمان بھائی پر عیب لگاتا ہے گویا کہ وہ اپنے ہی عیب بیان کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کا بھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، ایک مومن دوسرے کے لیے ایک عمارت کی اینٹوں کی طرح جو ایک دوسرے کو مضبوطی دیتے ہیں جڑ کر۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، مسلمانوں کی مثال آپس میں مودت، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی ایسی ہے جیسے مثل الجسد، ایک جسم کی مانند، اذا اشتکى منہ عضو، اگر جسم میں سے کسی ایک عضو، ایک حصے کو بھی جو ہے تکلیف، شکایت ہو، بیماری ہو، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارے کا سارا جسم ہی پوری رات جاگا رہتا ہے، شب بیداری ہوتی ہے اور بخار میں تپتا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ انواع التجریح میں سے دوسری قسم شیخ یہ بیان کرتے ہیں التنابز بالالقاب، ایک دوسرے کو برے نام دینا، برے القاب دینا۔
نام بگاڑنا. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الحجرات میں ہی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے نام نہ دو. لقب وہ چیز ہوتی ہے جس سے جو پکارنے سے یا بولنے سے کسی کو معلوم چلتا ہے کسی کی تعریف، مدح یا مذمت دونوں طریقے کی ہو سکتی ہیں. اگر لقب ایسا ہو جس میں تعریف ہو تو یہ مرغوب ہے، اچھی بات ہے. ہاں تو ہم بتا رہے تھے کہ یہ مرغوب ہے اگر اچھا لقب ہو. جیسے کہ کسی کو بہت جو ہے چاق و چوبند کہا جائے، وہ ایکٹیو شخص ہے یا بڑا سخی ہے، عالم ہے، اپنے علم کے اوپر عمل کرنے والا ہے، ناصح ہے، خیر خواہ ہے. اور اگر کوئی ایسا لقب ہو جس میں مذمت کی گئی ہو تو وہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے. جیسے کہ کہا جائے فلاں بخیل ہے، کنجوس ہے، ذلیل ہے یا ناقص ہے، تو یہ قابل مذمت چیزیں ہیں. یہاں تک کہ اس کے اگر جسم میں کوئی فطری عیب بھی کیوں نہ ہو تو نہ کہیں کہ تو اندھا ہے یا لنگڑا ہے یا بھینگا ہے یا اس جیسی باتیں، الا یہ کہ وہ اس طور پہ مشہور ہو اس نام کی وجہ سے جس سے تمیز کی جا سکے. تو اس میں توہین کی وجہ سے نہیں کہا جا رہا. جیسا کہ روات ہوتے ہیں، حدیث کے راویان وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ فلان جو ہے احول ہے اور فلان جو ہے عامش ہے، دھندلی آنکھوں والا ہے. یا بہنگا ہے، تاکہ تمیز ہو سکے، نہ کہ تعییر آر دلانے کے لیے نہیں ہے بلکہ امتیاز کرنے کے لیے ہے کہ اس سے مراد کون سا والا ہے. تو سورۃ الحجرات میں فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے نام مت دو، یعنی آر نہ دلاؤ ایک دوسرے کو القاب دے کے، ان پر ایسے نام کس کے. یہ نصیحت کا اور اصلاح چاہنے کا طریقہ نہیں ہے. بعض لوگ دینی غیرت کے طور پہ یعنی منکر کا انکار کر رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، منکر کا غلطی کا رد کر رہے ہیں، اس کی غیرت میں لوگوں کو برے نام دیتے ہیں، القاب دیتے ہیں. حالانکہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بلا شبہ غیرت مطلوب تو ہے اور منکر یا غلطی جو ہے اس کا انکار کرنا بھی مطلوب ہے، لیکن یہ اس کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کا طریقہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا، جو ہم نے بھی ذکر کیا. تیسری بات السخریہ، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، ٹھٹا کرنا. اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الحجرات ہی میں لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو. ولا تلمزوا انفسکم، نہ ایک دوسرے کی عیب جوئی کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، نہ ایک دوسرے کو برے نام دو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق و فجور میں نام پیدا کرنا کتنی بری بات ہے. اللہ جل وعلا نے لوگوں کا مذاق اڑانا کے ساتھ ہی فسق و فجور، فسق کا ذکر کیا ہے، فاسق ہے. اور فسوق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری سے خارج ہو جانا، نکل جانا. کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ ایمان کے ساتھ میل نہیں کھاتا. کیونکہ اس سے پہلے والی آیت میں کیا فرمایا؟ انما المؤمنون اخوہ، مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہی ہیں. پھر اللہ جل وعلا نے یہ فرمایا آگے ان برائیوں کا ذکر کر کے، ان سے منع کر کے، ومن لم یتب، اور جو توبہ نہیں کرتا اس قسم کی قابل مذمت خصلت اور صفت سے کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، طعن و تشنیع کرتا ہے، برے نام اور القاب انہیں دیتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، جو ان سے توبہ نہ کرے اور اسے نہ چھوڑے فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں، یعنی لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. اور ظلم کا نتیجہ اسی پر پلٹ کر آتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تو معاف کر دیں جس کی توہین کر رہے ہو، اور تمہیں اسی چیز میں مبتلا کر دیں
جس وجہ سے تم اس کی توہین کر رہے ہو یا اس سے بھی زیادہ کبھی چیز میں اور بری چیز میں مبتلا کر دیں سزا کے طور پہ، بدلے کے طور پہ۔ چوتھی بات کیا ہے؟ الظن السیء، بد ظنی کرنا۔ سورۃ الحجرات ہی میں فرمایا اس کے بعد والی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان جو ہیں گناہ ہوتے ہیں۔ اور ظن کا معنی ہے تردد ہونا دو چیزوں میں، کہ کون سی چیز کس پہ فوقیت رکھتی ہے، کون سی چیز راجح ہے میرے نزدیک، اس میں تردد ہونا۔ ان میں سے راجح وہ ہوگی جو چیز جس کی طرف آپ کا زیادہ جھکاؤ ہے وہ ظن کہلائے گی، گمان، اور جو مرجوع ہوگی جس کی طرف کم رجحان ہے انسان کا وہ وہم کہلائے گی۔ تو جو ظن ہے، گمان ہے، اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک ایسا گمان ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے اگر اس کے نتیجے میں کوئی مصلحت مرتب ہوتی ہو، کیونکہ اگر غالب ظن ہو کسی چیز کے بارے میں تو وہ یقین کے درجے میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، لیکن اگر گمان پر عمل کرنے سے جو ہے اس کا مفسدہ، اس کا بگاڑ جو ہے وہ زیادہ فوقیت رکھتا ہو، راجح ہو اس کی بھلائی پر، مصلحت پر، تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ اسی لیے فرمایا اجتنبوا کثیرا، بہت زیادہ گمانوں سے بچو۔ یہ نہیں کہ اجتنبوا الظن، صرف گمان سے بچو، یعنی ہر قسم کے گمان سے بچو، یہ نہیں کہا۔ تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بعض گمان جو ہیں اگر ان میں مصلحت راجح ہو تو اس سے اجتناب نہیں کیا جاتا۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایسے وسائل نہ اپنائے جائیں جو کسی محظور یعنی ایک منع کردہ چیز کی طرف لے جانے کا سبب بنتے ہوں۔ تو بہت زیادہ گمان کرنا لوگوں کو کس طرف لے جاتا ہے؟ وہ آپس میں بائیکاٹ کر دیتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں، تعلقات کشیدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا، اس کی توثیق نہیں کرتا، اور مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی پھیل جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ محظور ہیں، یعنی ممنوعہ چیزیں ہیں جن سے بچنا چاہیے، اور ان کا جو فساد اور بگاڑ ہے وہ بالکل واضح راجح ہیں، اس کا پلڑا بھاری ہے۔ اسی لیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت زیادہ گمان سے، اور سب کو نہیں کہا ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو بچنا کس سے؟ الکثیر سے، جو زیادہ ہیں، زیادہ تر۔ کس وجہ سے؟ تاکہ لأجل البعض، بعض جو گناہ اسم ہوتے ہیں، یعنی بچنا کثیر سے ہیں بعض کی وجہ، بعض کے لیے، یعنی اس سے یہ بھی معلوم چلا یعنی اگر بعض چیزیں مصلحت کے خلاف ہوں تو اس کے لیے کثیر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، کثیر ظن کو چھوڑا جا سکتا ہے بعض ظنون کی وجہ سے جو کہ اسم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز التجسس، تجسس کرنا، آپس میں ٹو میں لگے رہنا۔ اللہ جل وعلا کا فرمان وَلَا تَجَسَّسُوا، اسی جو ہے سورۃ الحجرات میں فرمایا ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو۔ تجسس کا مطلب ہے کھوج لگانا چھپی ہوئی چیزوں کی، کسی کی لغزشوں کی، گناہوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا پابند نہیں بنایا، اس کا مکلف نہیں بنایا، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ مطلوب تو یہ ہے کہ ستر پوشی کی جائے، پردہ پوشی کی جائے، الا یہ کہ تجسس کرنے میں کوئی راجح مصلحت ہو کہ ملک کے امن و امان کی حفاظت کے لیے یا جو منکرات پائی جاتی ہیں ان کو اس کے خاتمے کے لیے۔ تو اگر کوئی تجسس کرے خطرے کو دور کرنے کے لیے، جس خطرے کا خدشہ ہو مسلمانوں پر، تو یہ بات مطلوب ہے تاکہ مسلمانوں سے اس ضرر اور نقصان کو دور رکھا جائے۔ لیکن صرف لوگوں کے حال پر مطلع ہونے کے لیے، ان کے احوال جاننے کے لیے ٹوہ میں لگا رہے اور لوگوں کے خلاف باتیں کرنے کے لیے اس سے کسی خطرے کو دور کرنا مقصود نہ ہو، تو اس قسم کی حرکت کرنا، تجسس کرنا، خطرے کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو ایسا تجسس ہے جس میں کوئی مصلحت نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ دوسروں کی پوشیدہ چیزوں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا نبی داؤد میں، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو لیکن ایمان ابھی دل میں
اس نے جڑ نہیں پکڑی. لا تغتاب المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو. ولا تتبعوا عوراتهم، نہ ہی ان کی پوشیدہ چیزوں کی ٹوہ میں لگو. فإنه من اتبع عوراتهم، کیونکہ جو کوئی بھی ان کی پوشیدہ چیزوں کی ٹوہ میں لگتا ہے، یتبع اللہ عورتہ، اللہ بھی اس کی پوشیدہ چیز کی ٹوہ میں لگے گا. ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ فی بیتہ، اور اللہ تعالیٰ اگر اس طرح کسی کی پوشیدہ چیز کے پیچھے لگے تو اسے رسوا کر دیتا ہے، اس کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے تمام لوگوں کے سامنے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر کیوں نہ بیٹھا ہو. تو ہم نے یہ بات جان لی کہ جو تجسس ہے اس کی دو اقسام ہیں. ایک تجسس مذموم ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی راجع مصلحت مرتب نہ ہوتی ہو، اور اس سے مقصود بس لوگوں کے معاملات کی جانکاری حاصل کرنا ہو، اس کی اطلاع پانا ہو، لوگوں کی جو پوشیدہ چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، اور اس میں جو ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے. الجزاء من جنس العمل، کیونکہ وہ جو حرکت کرتا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تمام لوگوں کے گناہوں سے واقف ہے، تو وہ بھی ٹوہ کرتا ہے انسان کے چھپی ہوئی چیزوں کی. جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے گناہوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، اس کے جو ہے تجسس کرتا ہے، دیکھتا ہے، نصیحت چاہنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی کسی خطرے کو دور کرنے کے لیے، بلکہ بس لوگوں کے عیب تاکہ مجھے معلوم ہو، ان کی لغزشیں. تو اللہ تعالیٰ بھی جو کہ تمام خفیہ باتوں کو جاننے والا ہے، چھپی باتوں کو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جب اس پہ پردہ رکھتا ہے اپنے بندوں کا، تو پھر تمہیں بھی چاہیے اسی طرح کرنا چاہیے. لیکن اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے پردہ پوشی نہیں کرتے اس کے عیوب کی، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں رسوا کر دے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس بات کا شعور اپنے دل میں پیدا کریں. چھٹی بات کیا ہے؟ الغیبہ، غیبت کرنا. پھر اللہ جل وعلا نے سورۃ الحجرات میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی تم غیبت بھی نہ کرو. اور غیبت کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنے فرمان سے، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا یوں ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو. قیل افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہا گیا اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں. قال ان کان فیہ ما تقول، فرمایا کہ اگر اس میں واقعی وہ چیز پائی جاتی ہے جو تم نے کہی، فقد اغتبتہ، تو یقیناً تم نے اس کی غیبت کی، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر اس میں یہ چیز پائی نہیں جاتی تو تم نے اس پر بہتان ترازی کی، اس پر بہتان تراشا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یعنی اس کے اوپر تم نے جھوٹ افطرا کیا ہے. بہتان یعنی جھوٹ ہے، اس کے اوپر جو ہے تم نے تھوپ دیا ہے. تو آپ جو ہے دو حالتوں میں سے خالی نہیں ہیں، ان دو ہی حالت میں ہیں، ان دو کے درمیان ہیں. یا تو آپ غیبت کرنے والے ہوں گے، یا پھر آپ کذاب جھوٹے ہوں گے، جھوٹ گڑنے والے ہوں گے کسی کے اوپر. تو غیبت اور جھوٹ یہ دونوں کبیرہ گناہوں میں سے دو کبیرہ گناہ ہیں، اور سلامتی اسی میں ہے کہ غیبت کو چھوڑ ہی دیا جائے اور اپنی زبان کو اس سے پاک رکھا جائے، اس سے بچا جائے، کیونکہ یہ تو محض شر ہی شر ہے، اس کے نتیجے میں کوئی مصلحت مرتب ہوتی نہیں. لیکن لوگوں کے عیوب اگر اس لیے ذکر کیے جائیں جس میں مصلحت راجع ہو، جیسا کہ آپ کا شکوہ کرنا، اپنے حق حاصل کرنے کے لیے شکایت کرنا، یا پھر لوگوں فلاں کسی کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی بات کرنا، یا کسی کا احتساب کرنے کے لیے کہ منکر کا انکار کیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر غیبت کی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے تاکہ دل جو ہے اس سے نفرت کریں، اس سے متنفر ہوں غیبت سے. اللہ جل وعلا نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تم تو اسے ناپسند کرتے ہو.
کسی انسان میں جرت نہیں ہے کہ وہ کسی مردہ انسان کا گوشت کھائے، بلکہ اس سے تو گھن آتی ہے اور ناپسند کرتا ہے، شدید ترین کراہیت ہوتی ہے، اس کی کوئی سکت ہی نہیں رکھتا۔ کوئی بھی انسان جو ہے اس کی سکت ہی نہیں رکھتا کہ سامنے کوئی مردہ لاش پڑی ہو وہ اس میں سے کھانا شروع کر دیں، اگرچہ کافر کا ہی جنازہ کیوں نہ ہو، تو پھر ایک مسلمان کے جنازے کے تعلق سے کیا خیال ہے آپ کا؟ اس سے بھی بڑھ کر ہے اَیُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتًا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو نفس ہے یا ہم لوگ جو ہیں اس کو تو ناپسند کرتے ہیں مردہ انسان کے گوشت کھانے کو، لیکن جو زندہ موجود ہے اس کا گوشت کھانے کو ناپسند نہیں کرتے، غیبت کے ذریعے جو کھایا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے غیبت سے متنفر کیا گیا ہے۔ آگے اللہ جل وعلا نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور غیبت کو ترک کر دو۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو غیبت کرنا نہیں چھوڑتا اور اس میں لگا رہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا گویا کہ۔ پھر اللہ جل وعلا نے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں ترغیب دی گئی ہے توبہ کی طرف کہ جو غیبت سے اور لوگوں کا مذاق اڑانے سے اور مسلمانوں کی عیب جوئی، طعن و تشنیع سے اور بغیر مصلحت کے ان کا تجسس کرنے اور ٹوہ میں لگے رہنے سے، ان کی چھپی باتوں کے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحیم ہے، اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے جب وہ اس کی جانب رجوع کریں، اگرچہ انہوں نے بہت بڑا گناہ کیوں نہ کر رکھا ہو۔ تو یہ اس میں ترغیب دی گئی ہے، ابھارا گیا ہے ان لوگوں کو جو اپنے بھائیوں کی جرح کرتے ہیں، ان کو مجروح کرتے ہیں اور ان کے عزتوں پر کلام کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے۔ اور یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ جو باتیں ہیں بڑی کبھی اور گندی باتیں ہیں اور ایسے جرائم ہیں کہ جس کے لیے باقاعدہ توبہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو کوئی بھی ان میں سے کسی چیز میں مبتلا ہو گیا ہو تو وہ توبہ کی جانب لب کے جلدی کریں، اور جن کے بارے میں جن کے ساتھ اس نے یہ برائی کا معاملہ کیا ہے ان سے معذرت کریں، اس قسم کی کبھی حرکتوں میں سے جو کی ہے اس کے ساتھ اس کے خلاف۔ اگر اس سے معافی تلافی کرنا ممکن نہ ہو تو اس کے لیے دعائیں کریں، اور انہی مجلس میں جہاں اس کی غیبت کی ہے وہاں اس کی تعریف کریں۔ اللہ جل وعلا سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول فرمائے، ہماری بھی اور آپ کی بھی، اور ہمیں اور آپ کو صالحین مصلحین میں سے بنا دے جو فساد نہیں چاہتے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے نبی اور آپ کی آل اور اصحاب پر صلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس کے ساتھ ہی یہ درس تو ختم ہوا، انشاءاللہ اس سے متعلق کچھ سوال و جواب ہیں وہ بھی ہم جو ہے پڑھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ شیخ سے سوال کیا گیا، میں ایسا شخص ہوں کہ میں چاہتا ہوں ایک دوسرے شخص کو قتل کرنا جسے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، جو ہمیشہ میرے غم اور پریشانی کا سبب بنتا ہے جب بھی میں اسے یاد کرتا ہوں، لیکن اس کے قتل کرنے سے مجھے یہی چیز روک دیتی ہے ہر دفعہ، اللہ تعالیٰ کا خوف کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہوں، تو میں آخر کیا کروں؟ شیخ فرماتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے آپ کے دل میں اپنا خوف ڈالا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ناحق کسی کو قتل کرنا شرک کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ سورۃ الاسراء میں، اور کسی ایسی جان کو قتل نہ کرنا جو اللہ نے حرام قرار دی ہے سوائے کوئی حق بنتا ہو۔ تو اللہ نے کون سی جانوں کو حرام قرار دیا ہے کہ اسے نہیں لینا چاہیے؟ ایک تو مومن کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النساء میں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت کی، وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار فرمایا ہے۔ اسی طرح
جو کافر لوگ ہیں اس میں سے جو معاہد ہے، جن سے معاہدہ ہے یا مستامن ہے، جن کو امان دی گئی ہے، ان کا عہد اور امان ہے مسلمانوں پر. جو مسلمانوں کے ممالک میں داخل ہوتے ہیں اس ایگریمنٹ، اس عہد اور امان کے بموجب، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کرنا بھی حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ بھی اس نفس میں سے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی معاہد جس سے عہد کیا گیا کافر شخص اس کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 عَامًا، جبکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. تو یہ شدید وعید ہے، کیونکہ اس نے مسلمانوں کا جو ذمہ ہے انہوں نے جو دیا ہے، کسی کو گارنٹی دی ہے، اس سے غداری کی ہے اور اسلام کی صورت بگاڑنے کا سبب بنا ہے لوگوں کے سامنے. اللہ جل وعلا کا فرمان ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم عہد کیا کرو. تو واجب ہے کہ ہم عہد کا اور جو میثاق ہے اور جو امان دی گئی ہیں اس کا احترام کریں. سورۃ التوبہ میں فرمایا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ طلب کرے تو دے دیا کرو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام بھی سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو بحفاظت. تو جائز نہیں ہے کہ ہم کافروں پر بھی زیادتی کریں کہ جو مسلمانوں کے ممالک میں داخل ہوتے ہیں عہد و امان کے ساتھ، عہد و پیما ہوتا ہے ان کے لیے، کیونکہ یہ غداری کرنا ہے اور خیانت ہے مسلمانوں کے معاہدے کے ساتھ. تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اگر آپ کے اور آپ کے جو بھائی ہیں مسلمان، ان کے درمیان کوئی رنجش ہے، کوئی اختلاف ہے، تو آپ جو ہے صلح طلب کریں، یا تو اس سے درگزر کر دیں، اور یہ افضل ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ یہ کر گزریں، یا پھر جو ہے اپنے اور اس کے درمیان صلح صفائی کرائیں، تاکہ یہ جو خصومت ہے، یہ جو جھگڑا اور نزاع ہے آپس میں ختم ہو جائے. یا پھر حکومت کی طرف بھی جو ہے آپ انصاف کی اپیل کر کے جو ہے اس کو رفع دفع کر سکتے ہیں. پھر سوال ہوا ایسے سیٹلائٹ چینل دیکھنے کا کیا حکم ہے جس میں ایسے لوگ آتے ہیں جو جادوگری اور جادوگری سے متعلقہ کرتب تماشے دکھاتے ہیں، شعبدہ باز جو لوگ ہوتے ہیں. اور اس شخص کا کیا حکم ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ اس لیے دیکھتا ہوں ان لوگوں کو تاکہ ان کے طریقے کو جان سکوں، تاکہ ان سے لوگوں کو خبردار کر سکوں. شیخ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے کہ اس قسم کے چینلز دیکھنا جہاں پر جادوگری اور کہانت دکھائی جاتی ہے یا اسلام پر طعن کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس شخص پر اثر انداز ہوتے ہیں جو انہیں دیکھتا ہے، کیونکہ جو انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ اس کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کا انکار کر رہا ہوتا، اسے پسند نہ کرتا تو نہ دیکھتا. الا وہ شخص کے جو اس لیے دیکھتا ہے کہ اس کا ارادہ یہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں شر میں سے اس کا توڑ نکالے اور اس کا ابطال کرے، اس کے ختم کرے، اس کا مقابلہ کر کے. تو یہ ایک استثنائی حالت ہے، یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن جو عوام الناس ہے جن کے پاس کوئی علم نہیں، اور عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں اور وہ اس قسم کے کفریہ چینلز دیکھتے پھریں، کیونکہ جو انہیں دیکھتا ہے گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جو ان کے ساتھ بیٹھا ہے. اور اللہ جل وعلا نے فرمایا سورۃ النساء میں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. اور یقیناً کتاب میں یہ آپ پر نازل کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ جب آپ سنیں اللہ کی آیات سے کفر کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ان کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مگن ہوں. انکم اذا مثلہم، ایسا نہیں کرو گے تو تم بھی گویا انہی کے جیسے ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالی منافقوں، کافروں، ان سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتا ہے سورۃ الانعام میں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اور جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے تعلق سے فضول بحث نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان سے روگردانی، منہ پھیر لو، ان سے چھوڑ دو.
حتی یخوض فی حدیث غیر، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مگن ہو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر کسی طرح شیطان بلا ہی دے اور وہاں پہ آپ بیٹھے ہوں اور یہ شروع ہو جائیں تو پھر یاد آنے کے بعد ان کے پاس ہرگز نہ بیٹھیں ان ظالم قوم کے ساتھ. انسان یہ نہ کہے کہ میں تو مومن ہوں، مجھ پر یہ اثر نہیں کریں گے، بلکہ آپ بھی انسانوں کی طرح انسان ہیں جو گمراہی اور خطرات میں پڑ سکتے ہیں. اپنے آپ کی پارسائی بیان نہ کریں اور یہ گمان کر بیٹھیں کہ مجھ پہ اثر نہیں ہوگا. شر اور برائی جو ہے وہ نفس کے اوپر اثر کرتی ہی ہے. جائز نہیں ہے کہ اس قسم کے چینلز پہ مطلع ہوا جائے، الا یہ کہ شد ضرورت ہو جو ہم نے ذکر کیا. جس کے پاس علم ہے اور وہ بچاؤ کر سکتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس میں اس کو جانے تاکہ اس کا انکار کرے اور اس کو باطل کرنے، اس کا توڑ کا کوئی طریقہ نکالے اور مسلمانوں کو ان کے شر سے بچانے کی کوئی تدبیر کریں. سوال ہوا شیخ سے کہ آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے ان لوگوں کے لیے جو طلب علم کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سے مراحل ہیں علم حاصل کرنے کے اور اس کی اصولوں اور بنیاد کو مضبوط کر کے آگے چلنے کے لیے، اور آپ کی کیا نصیحت ہے جو حدیث کے علم کو لازم پکڑتا ہے. شیخ فرماتے ہیں الحمدللہ طلب علم کرنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بموجب سورۃ القمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا تو ہے کوئی جو نصیحت پکڑے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو کوئی ایسی راہ پہ نکلتا ہے جہاں کوئی علم کا متلاشی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے جنت کا راستہ سہل اور آسان فرما دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ وہ دین کی فقہ اور فہم حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر جائیں تو انہیں بھی ڈرائیں، خبردار کریں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی بچ جائیں. تو علم حاصل کرنے کے جو راستے ہیں وہ تو بہت متوفر ہیں، دستیاب ہیں الحمدللہ. یہ آیت سورۃ التوبہ کی تھی. یہاں تو جو ہے آپ مدارس میں داخل ہوں، معاہد میں، کلیات نظامیہ جو ہیں حکومتی، کالجز، یونیورسٹیز، اسکول، مدارس، ان میں جائیں. یہاں پھر جو دینی، کیونکہ ادھر جو ہیں دینی سلیبس مقرر جو ہوتا ہے باقاعدہ وہ پایا جاتا ہے توحید پر، فقہ، تفسیر، حدیث، عربی لغت پر. کیونکہ جتنے بھی معاہد ہیں، کلیات اور مدارس ہیں، اس میں اچھے سلیبس جو ہیں مقرر کیے گئے ہیں، جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دیں. اور اس میں ایسے ٹیچرز ہیں، مدرسین ہیں جو کفایت کرتے ہیں. یہاں تو آپ ادھر جائیں، یہاں پھر جو مساجد میں حلقات ہوتے ہیں علمی، علماء کرام کے ہاتھوں آپ پڑھیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں جہاں لوگ حاضر ہوتے ہیں اور وہ انہیں پڑھاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں. اگر آپ سے قریب کوئی ایسی مسجد نہ ہو جہاں پر درس تدریس ہوتی ہے تو کسی دور کی مسجد میں، کسی دوسری مسجد میں چلے جائیں، اگرچہ وہ دور ہی کیوں نہ ہو، اور یہاں تک کہ آپ کو اس کے لیے سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے. کیونکہ جو بلا شبہ جو علماء تھے سابقین پہلے کے، وہ تو طلب علم کے لیے بہت ہی زیادہ طویل مسافتیں طے کرتے، سفر کرتے، اور ان کے پاس یہ گاڑیاں یا ہوائی جہاز بھی نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کے پاس بس یہی ہوتا کہ وہ یہاں تو پیدل چلتے یا اپنے چوپایوں کی سواری کرتے. حالانکہ مسافت بہت دور ہوتی اور وہ جہاں جاتے اس علاقے میں اجنبی ہوتے، اس کے باوجود وہ صبر کا مظاہرہ کرتے. تو علم جو ہے محض بیٹھ کر آرزویں کرنے سے اور سہولتیں، آسائشوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے صبر اور تکان برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں ضرورت پڑتی ہے کہ نیت کو صالح خالص رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھی جائے ہمیشہ. شیخ سے سوال ہوا بعض جماعتیں دین اور دعوت کی نشر و اشاعت کا کام کرتی ہیں، خصوصاً ان ممالک میں جہاں شریعت کا نفاذ نہیں کیا جاتا، اور
اور سنت کو جو ہے تمام نہیں کیا جاتا، تو کیا یہ بدعتی جماعتیں ہیں؟ جیسا کہ یعنی اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جماعتیں ہیں یہ ایک منظر عام پہ جو ہے ایک اچھی بات ہے جو اسلامی بیداری ہے اس میں سے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں کسی پہ حکم نہیں لگا سکتا جب تک میں اس کا منہج نہ دیکھوں اور اس پر مطلع نہ ہوں کہ وہ کس چیز کے اوپر چلتے ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے جو بھی دین کی نشر و اشاعت چاہتا ہے اور دعوت اللہ کرتا ہے بشرطے کہ بصیرت پہ ہو، علم پہ ہو، معرفت پہ ہو، تو وہ شخص محسن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دیں۔ سوال کیا شیخ سے کیا ہمارے زمانے میں جہاد کا کیا حکم ہے؟ کوئی ایسا جہاد کا جھنڈا علم بلند کیا گیا ہے جو معلوم ہے، معروف ہے، یعنی جو صحیح ہے؟ شیخ فرماتے ہیں جہاد کا جو معاملہ ہے اسلام میں بڑا ہی عظیم معاملہ ہے، یہاں تک کہ بعض علماء کرام نے اسے ارکان اسلام میں سے ایک رکن بھی گنا ہے اس کی اہمیت کے سبب، کیونکہ اس کے ذریعے دین قائم ہوتا ہے اور اس کی فضیلت بہت عظیم ہے قرآن و سنت میں، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی اللہ کے کلمے کو سر بلندی حاصل ہوتی ہے اور دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، تو اس میں بہت ہی خیر کثیر ہیں۔ لیکن جہاد کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں۔ پہلا یہ کہ مسلمانوں کے پاس جہاد کی قوت ہو، اگر ان کے پاس قوت نہیں ہے اور ان کا جو دشمن ہے ان سے زیادہ قوی ہے تو وہ جہاد میں جلد بازی نہ کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آسانی کر کے ان کے لیے قوت مہیا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ میں 13 سال رہے، اذیتیں دی جاتی رہیں، مارا جاتا رہا، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود جہاد نہیں کیا اور نہ ہی قتال شروع کیا، کیونکہ اس وقت دشمن جو ہے ان سے بہت زیادہ طاقت اور قوی تھا اور ان سے تعداد میں بھی زیادہ تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، پھر آپ کے جو مددگار اور انصار اور صحابہ تھے وہ بڑھ گئے، تب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، اسے مشروع قرار دیا۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر مسلمان ضعیف کمزور ہوں اور جہاد کی طاقت استطاعت نہ رکھتے ہوں تو اس میں جلد بازی نہ کریں، مگر ساتھ میں اسے قائم کرنے کی نیت رکھیں کہ جب بھی موقع ملے گا اور یہ وسائل میسر ہوں گے تو جہاد کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے صحیح مسلم کی روایت، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسا مات علی شعبۃ من نفاق، جو کوئی مر گیا اس حال میں کہ اس نے نہ جہاد کیا نہ ہی اس کے دل میں اس کا خیال تھا، نیت بھی نہیں تھی اور نہ کیا، غزوہ نہیں کیا، تو وہ نفاق کے شعبوں میں سے کسی شعبے میں مرے گا۔ تو آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ بلا شبہ جہاد حق ہے اور اگر آپ کو اس پہ قدرت حاصل ہوئی تو آپ ضرور جہاد کریں گے، تو آپ کو آپ کی اس نیت پر اجر ملے گا الحمدللہ۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جہاد کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک مسلمان قیادت کے تحت ہو، حکومت کے تحت ہو، جو ولی امر اور حکمران اور حکومت ہے اس کے جھنڈے تلے ہو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کی صلاحیت میں سے، ان کی اہلیت اور دائرہ کار میں سے ہیں، اگر وہ اس کا حکم دیتے ہیں تو پھر واجب ہو جائے گا جنہیں نکلنے کا حکم دیا ان پر نکلنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ التوبہ میں، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو زمین سے چمٹے جاتے ہو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں نکل کھڑے ہونے کے لیے کہا جائے جہاد فی سبیل اللہ میں تو نکل کھڑے ہوا کرو۔ تو یہاں پر نکلنے کا جو نفیر ہے عام ہے، اس کا کون حکم دے گا؟ اس کا ولی امر حکمران حکم دے گا۔ یہ ضروری ہے کہ جو جہاد ہے وہ حکومت اور حکمران کے جھنڈے تلے ہوں جب وہ اس کا حکم دے اور اس کو منظم کرے۔ آگے سوال ہوا جو حکومتی امور ہیں اور جو لوگوں کے حالات ہیں، لوگوں کے تعلق سے اور حکومتی معاملات اور پالیسی وغیرہ کے تعلق سے باتیں کرنا بھی کیا غیبت میں شمار ہوگا؟ اگرچہ وہ جو ہے جن کے عیوب بیان کر رہا ہے اور جن کی برائیاں بیان کر رہا ہے وہ حکام ہوں، حکمرانوں کے خلاف بات کرنا۔
شیخ فرماتے ہیں یہ غیبت میں سے ہیں، بلکہ غیبت کی جتنی انواع ہے اس میں سے بڑی نوع میں سے ہیں، بڑی اقسام میں سے ہیں، کیونکہ حکمران اور ولاۃ امور پر جو کلام ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جو باتیں مرتب ہوتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان سے بدزنی پیدا ہوتی ہے، مسلمان عوام اور حکومت کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور ان کی جو شان ہے اس کی توہین ہوتی ہے لوگوں کے نزدیک، اور ہو سکتا ہے وہ لوگ بھی جو ہیں بعض لوگ جو ہے اپنے ولی امر سے نفرت کرنے لگیں، ان کے دل بغض سے بھر جائیں، جس سے مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو جائے، ان میں پھوٹ پڑ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے جو ہم نے ذکر کیا، الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی چاہنے کا نام ہے۔ کہا گیا کس کے لیے، تو ان میں یہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ، اس کی کتاب، اس کے رسول اور مسلمانوں کے حکمران اور عام عوام کے لیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کیا یہ نصیحت چاہنے اور خیر خواہی میں سے ہیں ولاۃ امور حکمرانوں کی کہ آپ جو ہے مجالس میں بیٹھے ہیں، جگہوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کے خلاف باتیں شروع کر دیں، اور اپنے کلام کو کیسٹوں کے ذریعے بھی نشر کرنا شروع کر دیں، ممبر و محراب کو بھی اسی سے جو ہے آپ آلودہ کریں کہ آپ حکمرانوں کے عیب بیان کریں، ان کی تنقید سے جان کریں۔ اس سے تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں اپنے حکمرانوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت ہی مفاسد، بگاڑ اور جو اچھی حالت ہوتی ہے وہ الٹ جاتی ہے، معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور لوگ اطاعت فرمانبرداری کے جو ان کے اوپر واجب ہوتی ہے اس کو اتار پھینکتے ہیں اپنے اوپر سے، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب اس کی اطاعت فرمانبرداری ہم پر واجب نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورۃ النساء میں، اے ایمان والو فرمانبرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمان برداری کرو رسول کی، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں، حکمران والے ہیں، لازم ہے کہ آپ حکمران کی اطاعت کریں جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے، لیکن اگر آپ اسے مجروح کریں گے، اس کے خلاف بات کریں گے، اس کے تو لوگ جو ہیں لوگوں کے سامنے اس کی حیثیت گر جائے گی، اور وہ آسان اور سہل سمجھیں گے کہ کوئی بھی اس کے خلاف کوئی بھی بکواس یا کلام کرے، اور اس کے تعلق کو ان کے معاملے کو ہلکا لینا شروع کر دیں گے، اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس سے خارج ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ پھر سوال ہوا ہمارے بعض جو پڑوسی ممالک ہیں اس میں مشکلات ہیں، قتل و غارت ہے، خوف و ہراس ہے، اور ہمارے ہاں عورتیں بھی ہیں جو بیمار ہو جاتی ہیں اور انہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہاسپٹل جائیں، اور ہم جو ہیں انہیں لے جا نہیں سکتے، اس کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ ہمیں نہ قتل کر دیا جائے، اور ہم انہیں ایسے لوگوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں جو ان کے محارم نہیں ہیں، محرم نہیں ہیں۔ اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اگر یہ انتہائی مجبوری کی حالت میں ہیں اور ان عورتوں کو شدید خطرہ ہے، اگر وہ اپنا علاج نہیں کرائیں گی اور کوئی ایسا ان کو دستیاب نہیں ہوتا جو ان کے ساتھ جائے ان کے محرم میں سے، تو یہ مجبوری کی حالت میں ہے۔ لیکن جو عورت ہے وہ اکیلے آدمی کے ساتھ نہ جائے، کسی اجنبی کے ساتھ خلوت میں نہ جائے کہ تیسرا کوئی ساتھ نہ ہو، بلکہ ضروری ہے کہ اگر اس طریقے کے حالات ہو بھی جائیں تو عورت جو ہے لوگوں کی ایک جماعت کے ساتھ جائے، جس کی وجہ سے خلوت اور علیحدگی اور اکیلا پن اس میں مبتلا نہ ہو۔ پھر سوال ہوا کہ ایک نوجوان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شیطان کے جال میں پھنس گیا، اس کے چنگل میں، اس طرح کہ مجھ سے ایک مرتبہ زنا ہو گیا اور میں اس پر نادم ہوں، شدید ندامت ہے مجھے، جب بھی مجھے یاد آتا ہے ماضی تو مجھے شدید جو ہے تکلیف اور علم اور غم ہوتا ہے، آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں الحمدللہ، اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس جرم کی وجہ سے جو آپ سے ہو گیا اور آپ کو غم لاحق ہوتا ہے تو یہ دلیل ہے آپ کی توبہ کے صحیح ہونے کی
کیونکہ توبہ کی شرائط میں سے ہیں کہ اس گناہ کو چھوڑ دینا اور عزم کرنا کہ واپس اس کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا، اور جو کچھ ہو چکا اس پر ندامت ہو. تو یہ دلیل ہے صدق نیت پر، سچی نیت پر، اور یہ کہ وہ اس گناہ سے اب نفرت کرتا ہے اور اس کے دل میں خیال پیدا نہیں ہوتا یا چاہت نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس پلٹ کر جائے. جب تک آپ کا یہ حال ہے کہ آپ ندامت کرتے ہیں اور غم ہوتا ہے، تو یہی اس کے توبہ کی صحت کی دلیل ہے. پھر سوال ہوا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک عالم سے اگر کوئی لغزش ہو جائے، کیا اس کی اس پر پکڑ ہوگی یا پھر وہ اس کی جو حسنات اور نیکیاں ہیں اس کے سمندر میں غرق ہو جائے گی، یعنی چھپ جائے گی؟ شیخ فرماتے ہیں اگر عالم غلطی کرے اپنے اجتہاد کی وجہ سے تو وہ معجور ہے، اسے اجر ملے گا. اگر صحیح ثواب بات کو پاتا ہے تو دوہرا اجر ہے، اور اگر غلطی ہوتی ہے بغیر ارادے کے، غلطی کا ارادہ نہیں تھا مگر ہو گئی، اس کا ارادہ تو حق بات کو پانے کا تھا لیکن غلطی کر گیا، تو وہ بھی معجور ہے، اسے بھی اجر ملے گا. جائز نہیں کہ اس کی تنقید کی جائے اور اس بات کو اس کا عیب سمجھا جائے، بلکہ یہ بات تو محمود ہے، یعنی قابل تعریف ہے کہ اس نے حق کی طرف کی کوشش کی، اس کی خوب جو ہے بحث و تحقیق کی. وہ شخص جس میں واقعی علمی اہلیت تھی اس نے یہ کیا، تو یہ بات محمود ہے، قابل ستائش ہے. اگرچہ انسان سے غلطی ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ اپنی غلطی پر جمع نہ رہے. اگر اس کے سامنے اس کی غلطی کی وضاحت کر دی جائے، تنبیہ ہو جائے، پھر اس پر ڈٹا نہ رہے، تو جب اس کے سامنے حق واضح ہو گیا تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ اس کی جانب رجوع کریں. پھر سوال ہوا ایک عورت ہے، ایک حاملہ عورت جس نے جان بوجھ کر اسقاط حمل کیا، گرا دیا اپنے جو ہے جنین کو، اس خوف سے کہ اس کو کوئی مرض لاحق ہوگا یا وفات تک ہو سکتی ہے، یعنی ڈیلیوری کے وقت اس کی موت ہو سکتی ہے، اس خوف کے تحت اس نے اپنا اسقاط حمل کر دیا، ایبورشن کر دیا. اور اس کی عمر جو ہے، یعنی جو پیٹ کا بچہ تھا اس کی 4 مہینے سے کم تھی، اور یہ کام کیے ہوئے اس عورت کو 13 سال گزر چکے ہیں. اب اس کے ذمہ کیا ہے اس عورت کے جس سے یہ ہو گیا؟ شیخ فرماتے ہیں تم نے یہ کر کے غلطی کی، کیونکہ اس کے لیے جائز نہیں تھا کہ اسقاط حمل کیا جائے، سوائے اس حالت میں کہ جب جو اطباء ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ اس بات کو اس بات کا جو ہے مقرر کریں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا یعنی اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے اگر بچہ ہوگا، اس طریقے کی بات وہ لکھ کر دیں اور یہ بات جو ہے علماء کے سامنے پیش کی جائے اور پھر وہ فتویٰ دیں اسقاط حمل کا، تب تو کر سکتے ہیں. لیکن ان شرائط کے علاوہ ویسے ہی اگر کر دیا گیا ہے اسقاط حمل تو یہ غلطی کی گئی ہے، اور اسے چاہیے کہ اس پر توبہ کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرے. اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ جو جنین تھا، جو پیٹ کا بچہ تھا، اس میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، 4 ماہ سے پہلے کی بات ہے. پھر سوال ہوا ایک شخص جس کو ہم نصیحت بھی کر چکے ہیں، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا مسلمانوں کے ساتھ آ کر، تو کیا واجب ہے اس کے تعلق سے ہمارے اوپر اس نصیحت کے بعد، کیونکہ اس نے نصیحت پر تو عمل نہیں کیا، اسے نہیں لیا؟ شیخ فرماتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سمع المنادی فلم یمنعہ من اتباعہ عذر، جو شخص اذان مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنے اور اسے کسی عذر نے روک نہ رکھا ہو. پوچھا گیا عذر کیا ہے؟ فرمایا کہ خوف او مرض، خوف ہو یا مرض ہو، اس کے بغیر اگر وہ رکا رہا لم تقبل منہ الصلاۃ، اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی التی صلی جو اس نے پڑھی. یہ ابو داود کی روایت ہے. تو جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، جائز نہیں کہ اس سے پیچھے رہا جائے اور اسے چھوڑا جائے. اس کو چھوڑنا واجب کو چھوڑنا ہے، اور انسان شدید طریقے کا گنہگار ہے اس کی وجہ سے. اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے اور اپنی نمازوں کی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ حفاظت کریں.
اگر آپ نے اسے نصیحت پہنچا دی ہے اور اس نے نہیں مانی ہے تو آپ جو ہے اس کی بات امام اور مؤذن تک پہنچائیں تاکہ وہ اسے نصیحت کریں. ان کی بھی اگر وہ بات نہیں مانتا تو جو کمیٹی ہے امر بالمعروف اور نہی المنکر کی اس تک یہ بات پہنچائی جائے تاکہ جو ضروری کارروائیاں ہیں وہ اس کے ساتھ برتی جائیں. آگے سوال ہوا میں نے اپنی والدہ سے کچھ مال لیا تھا قرض حسنہ کے طور پہ کہ بعد میں دوں گا، لیکن والدہ جو ہیں وہ دائمی مریض تھیں اور اس مرض میں رہیں اور آخر میں ان کا مرض شدت اختیار کر گیا اور آپ کی وفات ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے. اور انہوں نے میرے بھائی کو وکیل بنا دیا اس بات پہ کہ ان کا جو چوتھائی مال ہے اسے صدقہ کر دیں ان کی جانب سے. تو یہ بات علم میں رہے کہ جو ان کے وارثین ہیں وہ انہوں نے اپنے حق کو چھوڑ دیا، اس سے تنازل اختیار کیا، دستبردار ہو گئے ہیں. تو جو مال میرے پاس پڑا ہے ان کا، کیا میں اس سے صدقہ کر دوں اپنی والدہ کی طرف سے، یا انہوں نے جس کو وکیل بنایا ہے جو کہ میرا بھائی ہے اسے دوں؟ شیخ فرماتے ہیں جو مال آپ کے ذمہ ہیں وہ قرض ہے اور لازم ہے کہ اسے آپ ادا کریں ان کے وکیل کو. اگر وہ جو ورثاء ہیں وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اسے صدقہ بنا لیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اور انہیں اس کا اجر ملے گا. سوال ہوا میں نے عمرہ ادا کیا، میں نے اور میری بیوی نے، اور جب ہم نے صحیح مکمل کر لی تو ہم حجاموں کی طرف گئے بال کٹانے کے لیے، اور میں نے ایک کینچی خریدی اپنی بیوی کے لیے تاکہ وہ بھی اپنے بال کاٹے، لیکن اس نے یہ نہیں کیا اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس نے یہ کیا نہیں کیا. بعد میں معلوم چلا کہ اس نے نہیں کیا تھا. مجھے اس کی بات کی تب خبر ہوئی جب مجھے خبر ہوئی کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو میں نے اسے حکم دیا کہ وہ اس طرح کرے اور اس نے کیا. تو یہ بات آپ کو معلوم ہو کہ اس کے بیچ میں جو احرام کے محظورات ہیں، ممنوعات ہیں جو احرام میں نہیں کرنا ہوتا وہ بھی وہ کر گزرے، جیسا کہ خوشبو استعمال کرنا، جماع وغیرہ. تو پھر اب ہم دونوں پر کیا واجب ہے اس صورت میں؟ شیخ فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنے بالوں میں سے کاٹ ہی لیا ہے بعد میں ہی صحیح، ایک مدت کے بعد، مکہ کے علاوہ ہی کسی جگہ پر، اگرچہ اپنے ملک جا کر ہی، تو یہ بات جاننا چاہیے کہ بال کاٹنا یا پورے بال جو ہے مونڈ دینا یہ شرط نہیں ہے کہ حرم میں ہی ہو، کسی بھی جگہ پہ ہی کیا جا سکتا ہے. البتہ جو دوسری باتیں آپ نے کی ہیں کہ جماع ہو گیا ہے، اس صورت میں تو فدیہ دینا ہوگا، بکری کو ذبح کیا جائے گا مکہ میں اور اس کا گوشت جو ہے حرم کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا. لیکن جو دیگر ممنوعات چیزیں ہیں جیسا کہ خوشبو کا استعمال، تو اس سے لا علمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں اور اس پر کوئی فدیہ نہیں اس کے سبب سے. شیخ سے سوال ہوا کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی جس کی عمر 50 سال سے بھی زائد ہے، تاکہ میں اس کی جو ہے مدد کر سکوں اس کی زندگی گزارنے میں. میں نے جب اس سے شادی کی اس کے بیٹے کے علم میں آئے بغیر، اس کے لا علمی میں، اس کا وہ اکلوتا بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 25 سال ہیں، اور شادی کرنے کے بعد اس عورت نے اسے اپنے بیٹے کو اس کی خبر دی. تو کیا یہ شادی صحیح ہے؟ یہاں پہ لازم ہے کہ ہم دوبارہ سے تجدید نکاح کریں اور اس کا جو بیٹا ہے اس کی رضامندی اور موافقت حاصل کریں. شیخ فرماتے ہیں نکاح کے لیے شرط ہے کہ عورت کا ولی موجود ہو، اور عورت کا ولی وہ ہوتا ہے جو اس کے کنبے میں سے جو سب سے اس کے قریبی ہوتا ہے، اور اس کا جو بیٹا ہے وہ اس کا قریب ترین ہے اور ولی ہے. تو جو پہلی شادی کی ہے جو عقد نکاح ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ بغیر ولی کے تھا. آپ کو چاہیے اس کی تجدید کریں کسی نکاح خواہ کے پاس یا پھر عدالت میں جا کے، جس صورت میں اشکال ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. شیخ سے سوال ہوا، بہت سارے سوالات
بعض منکرات کے تعلق سے آئے ہیں، خصوصاً جو شادی بیاہ کے موقع پر اور نکاح شادی بیاہ کے موقع پر جو اختلاط مرد و زن ہوتا ہے اور مکس گیدرنگ ہوتی ہے، عورتیں مرد ہوتے ہیں اور بے پردگی اور تصویر کشی ہوتی ہے اور رقص اور ڈانس وغیرہ ہوتا ہے، اس تعلق سے سوالات ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے سوالات سودی قرض کے متعلق ہیں، جس میں بہت سارے لوگ جو ہے مبتلا ہیں ربا اور سودی قرض وغیرہ کے تعلق سے۔ شیخ فرماتے ہیں جو منکرات ہے جو شادی ہالوں میں کیا جاتا ہے، بلا شبہ اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے، تو اس شادی ہالوں کے جو مالکان ہیں انہیں چاہیے ان منکرات کو نہ کیا کریں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور جنہیں یہ رینٹ پہ دیتے ہیں ان پر یہ شرط عائد کریں کہ اس میں کوئی بھی منکرات میں سے کوئی چیز نہیں کی جائے گی، اور اس چیز پر ہی اکتفا کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے جس کی اجازت دی ہے، جائز قرار دیا ہے۔ تو واجب ہے لوگوں کو نصیحت کرنا، اگر وہ جمع ہوں اس قسم کے ہال میں، جو وہاں حاضر ہو اور اس کے پاس کوئی علم بصیرت ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ منکرات میں سے ہیں، تو وہ ان کا انکار کرے، اور جو وہاں پر لوگ موجود ہیں عورتیں ہوں یا مرد ہو ان کو نصیحت کرے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ترک کرنے کی جانب انہیں ہدایت دیں۔ دوسری بات یہ کہ جو عورتوں کے امور کے اولیاء ہیں، جو ان کے سرپرست ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ انہیں اس قسم کے جو پارٹیز ہیں اس میں جانے ہی نہ دیا کریں اگر اس میں منکرات ہوں، کیونکہ جو مرد ہیں وہ عورت کے لیے جواب دیں، اس کا مسئول ہے، چاہے وہ اس کی بیوی ہو، اس کی بیٹی ہو یا بہن ہو یا اس کے محارم میں سے کوئی بھی ہو، وہ ان کا مسئول ہے اور ان کا راعی اور نگہبان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، صحیح بخاری مسلم، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور جہاں تک سود کا معاملہ ہے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یقیناً اسے حرام قرار دیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام قرار دیا ہے، اور مسلمان علماء کا اجماع ہے اس کے حرمت پر۔ جس نے اسے حلال قرار دیا وہ کافر ہے، لیکن جس نے سود لیا اسے حلال جانے بغیر تو وہ گنہگار ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، اور جو توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ ایک عورت مریضہ ہے اور پلاسٹر لگے ہیں یا ٹن لگایا ہے کہ وہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، مگر اس وقت وہ حیض کی حالت میں تھی اور یہ حادثہ ہوا جس سے اس کے جو ہے اس کے سر پر، اس کی کمر پہ اور نیچے کی طرف جو ہے چوٹیں آئی ہیں، تو وہ کس طرح طہارت حاصل کرے اپنے حیض کے بعد؟ اور کیونکہ وہ پانی استعمال نہیں کر سکتی اور نماز بھی یوں نہیں پڑھ سکتی کہ وہ اپنے بستر پہ ہی پڑی ہوتی ہے، لیٹی ہوتی ہے، اور بستر جو ہے قبلہ رخ نہیں ہے اور اس کو بدل بھی نہیں سکتی کیونکہ اس کی دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ بھی بندھی ہوئی ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں وہ مٹی سے تیمم کرے جب اس کا حیض ختم ہو، کیونکہ وہ پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو یہ پانی کے قائم مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ النساء میں وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اور اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ملاپ کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ تو مرض کو بھی یہاں پر ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا پانی کی، تو یہ بھی ایک عذر ہے تیمم کرنے کا سفر کی طرح۔ تو تیمم الحمدللہ اس کے ذریعے سے حدث جو ہے بے وضو حالت یا جو ہے بے غسل کی حالت دور ہو جاتی ہے۔ پھر اپنے حسب حال جو ہے وہ نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جس قدر ہو سکے، سورۃ التغابن میں۔ تو نماز نہ چھوڑیں، اگرچہ قبلہ رخ نہ بھی ہو اور اگرچہ اس کے جو کپڑے ہیں اس کو دھونے کی ضرورت ہو، پھر بھی جو ہے وہ نماز نہ چھوڑیں، اپنے حسب حال جیسی بھی ہو نماز پڑھ لیں۔ سوال ہوا میرے جو والد ہیں ان کی جو تنخواہ ہے وہ سال بعد ملتی ہے، کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں ہاں، اگر انہیں اس کا قبضے میں دے دی جاتی ہے، ان کو مل جاتی ہے
اور اس پر سال گزر جاتا ہے مل جانے کے اور قبضے میں آنے کے بعد اور وہ نصاب کو پہنچا ہوتا ہے تو وہ زکوٰۃ دیں، لیکن جب تک یہ حال ہے کہ ان کی جو تنخواہ ہے سال بعد ان کے قبضے میں آئے نہ آئے کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے جب تک ان کے قبضے میں نہ آئے۔ سوال ہوا ایسے موبائل فون مسجد میں لے جانے کا کیا حکم ہے جس میں نغمات ہوتے ہیں، سانگز ہوتے ہیں، تصویریں ہوتی ہیں، میوزک موسیقی ہوتی ہے؟ شیخ فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، نہ مسجد میں نہ اس کے علاوہ، لیکن مسجد میں زیادہ بری بات اور شدید حکم ہے اس کا، کیونکہ مسجد کا احترام واجب ہے، یہ عبادت کی اور اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، نماز اور قرآن پڑھنے کی جگہ ہے جہاں فرشتے اور مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ جائز نہیں ہے کہ ان منکرات کو، چاہے وہ نغمے ہوں یا موسیقی ہوں یا تصویریں ہوں، انہیں یہاں پر لایا جائیں۔ آگے سوال ہوا کہ یہ سوال بہت زیادہ بار بار کیا جاتا ہے نماز قصر اور جمع کرنے کے تعلق سے۔ بعض کہتے ہیں کہ میں سفر کرتا ہوں، مجھے بھیجا جاتا ہے کسی ڈیوٹی پر 1 سال کے لیے ملک سے باہر، اور بعض کہتے ہیں کہ میں نے سفر کیا مملکت سعودی عرب سے باہر 1 ہفتے کے لیے، اور بعض کہتے ہیں کہ میں مختلف جگہ پر گھومنے پھرنے جاتا ہوں، جو نجران علاقہ جہاں پر یہ درس ہو رہا ہے اس سے دور مضافاتی علاقوں کی طرف، تو کیا ہمارے لیے نماز کو قصر کرنا اور جمع کرنا جائز ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اگر آپ کا سفر 80 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور 2 دن کی جو ہے مسافت ہے اور 2 دن کی جو آپ کو رہنا ہے اس سے کم ہے، تو یہ قصر کی مسافت ہے، تو اس میں آپ جو ہے قصر بھی کریں، جمع بھی کر سکتے ہیں آتے جاتے ہوئے اپنے راستے میں۔ لیکن اگر آپ کسی منزل پر رک جاتے ہیں وقت کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے، چاہے وہ داخل میں ہو یا خارج میں، ملک کے اندر ہو یا ملک کے باہر، آپ کی جو مدت اقامت ہے وہ 4 دن سے بڑھ کر ہو، تو آپ پر واجب ہے کہ نماز پوری کریں اور رمضان کے روزے رکھیں، کیونکہ اب آپ مقیم بن چکے ہیں اور سفر کی جو حالت ہے آپ کے حق میں منقطع ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آپ کی جو اقامت ہے وہاں پہ جو ٹھہرنا ہے 4 دن سے بڑھ کر نہ ہو، یا 4 دن ہو یا اس سے کم ہو، اور آپ نہیں جانتے کہ کب آپ کا معاملہ ختم ہوگا، ابھی آج یا کل، تو آپ جو ہے مسافر ہی رہیں گے، اور آپ کو اجازت ہے کہ آپ رمضان میں افطار سے رہیں، روزے نہ رکھیں اور قصر کریں، نماز کو جمع بھی کریں اگر آپ کو جمع کرنے کی ضرورت پڑے تو۔ پوچھا گیا جو 2 نمازوں کو جمع کرتے ہیں کیا ضروری ہے کہ وہ لگاتار ہوں، یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، یا ان کے درمیان وقت کا فاصلہ بھی رکھ سکتے ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں ضروری ہے کہ ان میں موالات ہو، یہ جو ہے لگاتار ہوں 2 نمازیں۔ اگر آپ جمع تقدیم کرتے ہیں، یعنی ایک نماز کا وقت ہے اس کے بعد والی نماز کو ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ ایک جمع تاخیر بھی ہوتا ہے، یعنی بعد والی نماز کا وقت قریب آنے پہ جو پہلے کی تھی اس کے ساتھ وہ ملا کے پڑھیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں جو جمع تقدیم کر رہا ہے ضروری ہے کہ لگاتار ہوں، ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رکھے سوائے معمولی سی مقدار ہو اقامت دینے کی یا وضو کرنے کی جلدی سے۔ لیکن اگر جمع تاخیر ہے تو اس میں لگاتار ہونا شرط نہیں ہے، اگر وہ دوسری والی جو نماز ہے بعد والی اس کو تھوڑا سا مؤخر بھی کر دے تھوڑی سی مدت کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہوا ایک شخص ہے جو مسجد میں اس حال میں آیا کہ امام جو ہے بالکل نماز کے آخر میں تھا اور اس نے کوئی بھی رکعت نہیں پائی ہے، بس سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت تھا، تو اب کیا ہم کہیں گے کہ اسے جماعت کی فضیلت مل گئی یا جماعت کی جو فضیلت ہے وہ ہے کیا، یا وہ نماز با جماعت سے پیچھے رہ جانے والا کہلائے گا؟ شیخ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ جو جماعت کا حصول ہے کہ فلاں نے جماعت پالی، وہ کم از کم 1 رکعت پانا ضروری ہے، یعنی اپنی نماز میں سے 1 رکعت جماعت کی پا لینا، یعنی رکوع سے پہلے جو پہنچائے رکوع میں وہ، لیکن جو رکوع کے بعد آخری رکعت کے بھی رکوع کے بعد آئے تو وہ جماعت کو پانے والا نہیں کہلائے گا، ان کے ساتھ داخل ہو جائے مطابقت کے اور پیروی کے لیے بس۔ سوال ہوا دعائے استخارہ جو ہے وہ کب پڑھی جاتی ہے اور اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟
شیخ فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے اذا حم بالامر فلیرکع رکعتین، جب کسی معاملے کے بارے میں انسان پیش قدمی کرنا چاہتا ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے. ثم یقول ما ورد عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوا ہے دعا استخارہ وہ پڑھے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال فی عاجل امری وآجلہ فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به ويسمي حاجته. آخر میں اپنی حاجت کا نام لے. اس دعا کا جو ترجمہ ہے وہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، ہماری ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گا کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ استخارہ کرتا ہوں، یعنی خیر کو اختیار کرنے میں رہنمائی طلب کرتا ہوں، اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ ہمت طلب کرتا ہوں، اور میں تیرے فضل عظیم میں سے فضل پا لینے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو علم رکھتا ہے اور میں علم نہیں رکھتا، اور تو تمام غیبوں کا خوب جاننے والا ہے. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے، یا فرمایا جلد یا بدیر یعنی وقتی طور پر یا انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر کر دیں اور اسے میرے لیے آسان فرما دیں، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دیں. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے جلد یا بدیر برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دیں، اور میرے لیے بھلائی مقدر کر دے جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے، اور پھر جو ہے آخر میں اپنی حاجت ضرورت کا نام لے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سوال ہوا شیخ سے کہ ایک بستی ہے جہاں 6 مربع کلومیٹر کی یہ بستی ہے، یعنی جب ہمارے ہاں کوئی وفات پا جاتا ہے، میت ہوتی ہے، تو مؤذن جو مسجد کا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں ابن فلان جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، اور اس پر نماز جنازہ نماز ظہر کے بعد پڑھی جائے گی. اور اگر مؤذن اس طریقے سے نہ بتائے تو بستی والوں کو معلوم نہیں چلتا، تو اس عمل کا کیا حکم ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اگر وہ انہیں بتا دیتا ہے کہ فلاں جو ہے فوت ہو گیا ہے اور ان قریب اس پر مسجد میں فلاں مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، یا کوئی اعلان لکھ کر لگا دیتا ہے مسجد کے گیٹ پر، یا جو مسجد کے ائمہ ہوتے ہیں وہ لوگوں کو جو ان کی جماعت کے لوگ ہیں پڑھنے آئے ہیں انہیں خبر دیتے ہیں کہ فلاں شخص پر فلاں مسجد میں نماز پڑھی جائے گی نماز جنازہ، یہاں پہ موبائل کے ذریعے پیغامات بھیجے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو نجاشی رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر دی تھی تاکہ وہ ان پر نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر شیخ سے سوال ہوا کریڈٹ کارڈز کا کیا حکم ہے؟ شیخ فرماتے ہیں جو کریڈٹ کارڈز ہوتے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے مارکیٹس میں سے یہاں شاپنگ کرتے ہیں، اور جو آپ کا بینک ہے وہ آپ کی نیابت میں اس کی پیمنٹ کرتا ہے، اور پھر آپ سے وہ لیتا ہے اس پر بڑھا کر، اس پہ اضافہ کر کے. تو یہ ایک سودی قرض ہے، کیونکہ وہ آپ کو جو کچھ بھی آپ خریداری اور شاپنگ کرتے ہیں اس کی قیمت ادا کر کے مقروض بناتے ہیں اور آپ سے اس سے زیادہ لیتے ہیں، تو یہ ربا ہے، یہ سود ہے. آخری سوال شیخ سے یہ کیا گیا کہ میں یتیم کی کفالت کر رہا ہوں، تو اس یتیم کا جو مال ہے کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ اگر اس کا جواب ہاں میں ہے کہ اس پر زکوٰۃ ہے تو وہ مال تو کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا، یعنی زکوٰۃ دیتے دیتے جب تک وہ اپنے سن رشد تک پہنچے، اپنے جو ہے بلوغت تک پہنچے، عقل مندی تک وہ لڑکا پہنچے، یا وہ جو یتیم ہے جو بھی، کیونکہ مدت تو طویل ہے اس دوران کی. شیخ فرماتے ہیں بالکل زکوٰۃ جو ہے واجب ہے یتیموں کے مال میں بھی جب
وہ نصاب کو پہنچے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ مال کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المعارج میں، والذین فی اموالہم حق معلوم، یعنی مومنوں کی صفات ہے کہ ان کے مالوں میں ایک معلوم حق ہوتا ہے، للسائل والمحروم، مانگنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے۔ تو واجب ہے مال میں یہ زکوٰۃ، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ جس کا مال ہے کیا وہ بالغ ہے یا بالغ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو اس کا مال کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس کے مال کو انویسٹمنٹ میں لگا دیں، تجارت میں لگا دیں جائز طریقوں سے، تو وہ جو نقص ہے اس طریقے سے وہ پورا ہو جائے گا جو اس میں ہوگا، جیسا کہ حدیث میں بھی ہے، یعنی کی تعلیق میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے قول میں سے، الموطا وغیرہ میں سے، اور البیہقی اور دارقطنی میں بھی روایت ہے کہ یتیموں کے جو مال ہیں اس کو تجارت میں لگاؤ، ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ اسے کھا جائیں، لا تأکلها الزکاۃ، زکوٰۃ سے ہی وہ ختم ہو جائے، اس کو تجارت میں اور سرمایہ کاری میں انسان لگا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی درس اور اس کے متعلق کا سوال و جواب ختم ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں تمام مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنے اور نصیحت چاہنے کی توفیق دے، اس کے جو شرعی اور مسنون طریقے ہیں اسے اپنانے کی توفیق دے، اور مجروح کرنا اور طعن و تشنیع کرنا، عیب جوئی کرنا، مذاق اڑانا اور دیگر جو بری صفات ہیں جو مومنوں کے دلوں میں رنجش پیدا کرتی ہیں، ان کے اتحاد میں پھوٹ ڈالتی ہیں، ان تمام سے تمام مسلمان کو دور رکھے، ان کے آپس میں باہمی محبت، مودت اور بھائی چارگی کو قائم رکھیں، اور ان تمام اسباب سے بچنے کی توفیق دے جو اس کا سبب بنتے ہیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔